بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے خلافت راشدہ اور خلفائے راشدین کے بارے میں۔ خلفائے راشدین 5 خلفاء ہیں۔ خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ ثالث حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، اور خلیفہ خامس حضرت سیدنا امام حسن مجتبی بن علی رضی اللہ تعالی عنہما، اور خلافت راشدہ کی مدت 30 سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی تھی۔ خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام عبداللہ، کنیت ابو بکر، جبکہ لقب صدیق اور عتیق ہے۔ آپ عام الفیل کے 2 سال چند ماہ بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ قبول اسلام سے پہلے نہ صرف ایک کامیاب تاجر تھے، بلکہ اپنے عمدہ اخلاق اور حسن معاشرت کی وجہ سے اپنی قوم میں نمایاں حیثیت رکھتے تھے۔ دیگر سردار مختلف امور میں آپ سے مشورے بھی لیا کرتے تھے۔ 16 یا 18 سال کی عمر میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت سے فیضیاب ہوئے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو فوراً نور ایمان سے اپنے سینے کو منور کر لیا۔ یوں آپ آزاد بالغ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کہلائے۔ اس وقت آپ کی عمر 38 سال تھی۔ اسلام کے پہلے خلیفہ راشد، عشرہ مبشرہ میں شامل خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین صحابی خسر اور ہجرت مدینہ کے وقت رفیق سفر تھے۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء اور رسولوں کے بعد انسانوں میں سب سے افضل، صحابہ میں ایمان و زہد کے لحاظ سے سب سے برتر، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب تر تھے۔ قبول اسلام کے بعد 13 برس مکہ میں گزارے، جو سخت مصیبتوں اور تکلیفوں کا دور تھا۔ بعد ازاں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں مکہ سے مدینہ ہجرت کی، نیز غزوہ بدر اور دیگر تمام غزوات میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سفر رہے۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں تھے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ مسجد نبوی میں امامت کریں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد تمام مہاجرین و انصار، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور متفقہ طور پر آپ کو پہلا خلیفۃ المسلمین تسلیم کر لیا۔ منصب خلافت پر فائز ہونے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلامی سلطنت میں والیوں، عاملوں اور قاضیوں کو مقرر کیا، جا بجا لشکر روانہ کیے اور قرآن مجید کو جمع کیا، اسلام اور اس کے بعض فرائض سے انکار کرنے والے عرب قبائل سے جنگ کی، یہاں تک کہ تمام جزیرہ عرب اسلامی حکومت کا مطیع ہو گیا۔ فتنہ ارتداد، جس میں سر فہرست مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ یمامہ ختم ہو جانے کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عراق اور شام کو فتح کرنے کے لیے لشکر روانہ کیا۔ ان کے عہد خلافت میں عراق کا بیشتر حصہ اور شام کا بڑا علاقہ فتح ہو چکا تھا۔ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے چمکتے ستارے 22 جمادی الاخری 13 ہجری مطابق 23 اگست 634 عیسوی پیر اور منگل کی درمیانی رات مغرب و عشاء کے درمیان دارالفنا سے دارالبقاء کی طرف کوچ فرمایا۔ بوقت وصال آپ کی عمر 63 سال تھی، جبکہ زبان مبارک کے آخری کلمات یہ تھے: اے پروردگار، مجھے اسلام پر موت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا لقب فاروق اور کنیت ابو حفص ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب 9ویں پشت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ سے قبل 39 مرد اور 11 عورتیں نور ایمان سے منور ہو چکی تھیں۔ آپ عام الفیل کے تقریباً 13 سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور نبوت کے 6 سال 35 سال کی عمر میں مشرف با اسلام ہو کر حرم ایمان میں داخل ہوئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وہ عظیم المرتبت شخصیت ہیں
کہ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے خصوصی طور پر دعا مانگی تھی، اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین الیک بابی جہل او بعمر بن الخطاب، یعنی اے اللہ تو ابو جہل یا عمر بن خطاب دونوں میں سے اپنے ایک پسندیدہ بندے کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ آپ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کے ایمان لانے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت سارے اہل ایمان نے خوشی منائی، کیونکہ آپ کے اسلام لانے سے نہ صرف اسلامی تاریخ میں تبدیلی آئی بلکہ مسلمانوں کی قوت و عظمت میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا۔ مسلمان جو پہلے اپنے اسلام کو ظاہر کرتے ہوئے شدید خطرات محسوس کرتے تھے، اب اعلانیہ خانہ کعبہ میں عبادت سر انجام دینے لگے، اور انہی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو ضرور وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد آپ کو ہی خلیفہ نامزد کیا۔ آپ کے دور خلافت میں مسلمانوں کو بے مثال فتوحات اور کامیابیاں نصیب ہوئیں۔ آپ نے کیسر و کسریٰ کو پیوند خاک کر کے اسلام کی عظمت کا پرچم لہرانے کے علاوہ شام، مصر، عراق، جزیرہ، خوزستان، عجم، آرمینیا، آذربائیجان، فارس، کرمان، خراسان اور مکران فتح کیے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بیت المال اور عدالتیں قائم کی، عدالتوں کے قاضی مقرر کیے۔ آپ نے ہجری تاریخ کی بنیاد رکھی جو آج تک جاری ہے، مردم شماری کروائی، نہریں کھدوائیں، شہر آباد کروائے، دریا کی پیداوار پر محصول مقرر کیے، حربی تاجروں کو ملک میں آنے اور تجارت کرنے کی اجازت دی، جیل خانہ جات قائم کیے، رعایا کا حال دریافت کرنے کے لیے راتوں کو دورہ کرنے کا طریقہ نکالا، پولیس کا محکمہ قائم کیا، جا بجا فوجی چھاونیاں قائم کی، تنخواہیں مقرر کی، عرضی نویسی مقرر کیے، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک مسافروں کے لیے مسافر خانے تعمیر کروائے، گم شدہ بچوں کی پرورش کے لیے یومیہ وظیفہ مقرر کیا، مختلف شہروں میں مہمان خانے تعمیر کرائے، مکاتب اور مدارس قائم فرمائے، معلمین اور مدرسین کے مشاہرے مقرر کیے، تجارت کے گوڑوں پر زکوٰۃ مقرر کی، وقف کا طریقہ ایجاد کیا، مساجد کے ائمہ کرام اور مؤذنین کی تنخواہیں مقرر کی، مساجد میں راتوں کو روشنی کا انتظام کیا۔ اس کے علاوہ آپ نے عوام کی بہت سے فلاحی اور اصلاحی احکامات اور اصطلاحات جاری کی۔ نماز فجر کے دوران ابو لؤلؤ مجوسی نے 26 ذوالحجہ 23 ہجری کو آپ کو خنجر کے وار سے زخمی کیا۔ 4 دن تک آپ موت و حیات کی کشمکش میں رہے۔ چنانچہ اس حملے کے نتیجے میں یکم محرم الحرام 24 ہجری مطابق 3 نومبر 644 عیسوی کو آپ کی شہادت ہوئی۔ خلیفہ سوم سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عمر اور لقب ذو النورین ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سلسلہ نسب سے جا ملتا ہے۔ آپ کی والدہ کا نام اروا ہے اور ان کی والدہ ام حکیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ جڑواں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کی ولادت واقعہ فیل کے 6 سال بعد ہوئی۔ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ آپ مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہم کے بعد 4تھے نمبر پر ایمان لائے۔ آپ نے حبشہ اور مدینہ 2 ہجرتیں کی، اس لیے آپ کو ذوالحجرتین کہا جاتا ہے۔ آپ کے عقد نکاح میں یکے بعد دیگرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یعنی حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما آئیں، اس لیے آپ کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بعد آپ ہی کے حکم پر ایک شورا خلیفۃ المسلمین نامزد کرنے کے لیے مقرر کی گئی۔ پھر شورا کے تمام اراکین نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کو اتفاقی رائے سے منظور کرتے ہوئے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، یعنی آپ کو خلیفۃ المسلمین مقرر کیا گیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد میں شام، مصر اور ایران فتح کر لیا تھا، نیز ملکی نظم و نسق اور طریقہ حکمرانی کا ایک مستقل دستور عمل بنا دیا تھا، اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے میدان صاف تھا۔ آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی نرمی و ملاطفت اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سیاست کو اپنا شعار بنایا۔
اور 1 سال تک قدیم طریقے نظم و نسق میں کسی قسم کا تغیر نہیں کیا۔ البتہ خلیفہ سابق کی وصیت کے مطابق حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی جگہ کوفہ کا والی بنا کر بھیجا۔ یہ پہلی تقرری تھی جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے عمل میں آئی۔ عہد عثمانی میں فتوحات کا سلسلہ نہایت وسیع ہوا۔ افریقہ میں طرابلس، الجزائر، رقہ، مراکش اور اسپین مفتوح ہوئے۔ ایران کی فتح تکمیل کو پہنچی۔ ایران کے متصلہ ملکوں میں افغانستان، خراسان اور ترکستان کا ایک حصہ زیر نگین ہوا۔ بحری فتوحات کا آغاز حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی عہد خلافت سے ہوا۔ ایک عظیم الشان بیڑا تیار کر کے جزیرہ قبرص یعنی سائپرس پر 28 ہجری میں اسلامی علم بلند کیا، اور بحری جنگ میں 31 ہجری میں کیسر روم کے بیڑے کو، جس میں 500 جنگی جہاز شامل تھے، ایسی شکست دی کہ پھر رومیوں کو کبھی بحری حملے کی ہمت نہ ہوئی۔ آپ کے زمانے میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں قرآن کریم کو ایک ہی روایت کے مطابق مرتب کیا گیا۔ اسی وجہ سے آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو عبداللہ بن سبا یہودیوں کے ماں پر بصرہ، کوفہ اور مصر کے کچھ باغیوں کی طرف سے 40 دن محاصرے میں رکھنے کے بعد شہید کیا گیا۔ آپ کی تاریخ شہادت 18 ذو الحج بمطابق 35 ہجری ہے۔ خلیفہ چہارم سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب، لقب حیدر، والد کا نام ابو طالب اور والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ آپ کی ولادت ہجرت سے تقریباً 23 اور بعثت نبوی سے 10 سال قبل 13 رجب کو مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ اور حضور اقدم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا زاد بھائی تھے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی پرورش اور تربیت کی ساری ذمہ داری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذمہ کرم پر لی۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ ابھی 10 سال کے ہی تھے کہ ایمان قبول کیا، اور یوں بچوں میں سب سے پہلے ایمان لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کے 13 سال مکہ مکرمہ میں بسر ہوئے۔ چونکہ آپ رات دن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، اس لیے مشورہ کی مجالس میں، تعلیم و ارشاد کے مجموع میں، کفار و قریش کے مباحث میں اور معبود حقیقی کی عبادت کے مواقع پر غرض ہر قسم کی صحبتوں میں شریک رہے۔ اور ہجرت کی رات بھی حضور اقدم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اپنے فرش اطہر پر آرام کرنے کا حکم دیا، اور خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت زیادہ سے زیادہ 22 یا 23 برس کی تھی، اور اس عنفوان شباب میں اپنی زندگی کو قربان کرنے کے لیے پیش کرنا فدویت اور جانثاری کا عظیم المثال کارنامہ ہے۔ سن 2 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دامادی کا شرف بخشا، یعنی اپنی محبوب ترین صاحبزادی سیدۃ النساء حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے نکاح کر دیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد آپ خلیفہ مقرر ہوئے۔ آپ نے دارالخلافہ مدینہ شریف کے بجائے کوفہ بنا لیا تھا۔ آپ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مابین قاتلین عثمان کے معاملے میں اختلاف ہوا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فوری قصاص کے حق میں تھے، جبکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتنوں کی سرکوبی کے بعد قصاص کے حق میں تھے۔ اسی اختلاف کی وجہ سے جنگ صفین ہوئی۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے درمیان بھی ایک جنگ یعنی جنگ جمل ہوئی۔ یاد رہے ان دونوں جنگوں کے پیچھے باغی خارجیوں کا ہاتھ تھا۔ عبد الرحمن بن ملجم خارجی نے 17 رمضان 40 ہجری کو آپ پر تلوار سے ایسا ظالمانہ حملہ کیا جس کی شدت سے آپ کی پیشانی کن پٹی تک کٹ گئی اور تلوار دماغ پر جا کر ٹھہری۔ اس المناک واقعہ کے 2 دن بعد آپ جام شہادت نوش کر گئے۔ آپ کی مدت خلافت 4 سال 9 ماہ ہے۔ اسلام دشمن خارجیوں کا سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی قلع کما فرما کر مسلمانوں کو ان کے فتنے سے محفوظ و مامون کیا۔ آپ نے اپنے دور خلافت میں مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے حقوق عامہ کی حفاظت کا بھی اہتمام فرمایا، جیسا کہ شاہراہ عام کو گندگی سے بچانے کے لیے بیت الخلاء اور نالیوں کو شارع عام سے دور بنانے کا حکم فرمایا۔ انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے قانون بنایا کہ اگر کسی کے کنویں کھودنے یا بانس وغیرہ گاڑنے کی صورت میں
انسانی جان تلف ہوئی تو ضمان ادا کرنا ہوگا۔ خلیفہ خامس سیدنا امام حسن مجتبی بن علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ پنجم حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 661 ہجری میں خلیفہ مقرر ہوئے، لیکن پھر کچھ عرصہ بعد ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے۔